السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی موضوع کوئی ایسا نہیں کہ جس سے کسی کی دل بستگی کا سامان کر پاؤں۔ دلیپ کمار مرحوم یوسف خان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی آتما کی شردھانجلی کے سلسلے میں ایران نے نوبل انعام پانے کا پورا ایک اتمام حجت کر ڈالا ہے، اور وہ بھی اداکاری کے شعبے میں۔ تقیہ فرماتے ہوئے ایران نے اپنے آپ کو اسرائیل دشمن ثابت کرنے کی ایک انتہائی بری بھونڈی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش انتہائی زبردست انداز میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کے آپ جب کمنٹ سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو پاکستان میں موجود ایرانیوں کے کمنٹس بتا دیں گے کہ وہ اس ایپیسوڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسی کمنٹ سیکشن میں آپ موجود رہ کر کے دیکھیں گے تو پاکستان میں موجود سعودی وہ بھی اپنے بغض کا یا اپنے انورٹڈ کماز میں حب کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میری التماس ہے آپ سے کہ ان دونوں کو صرف نظر کیجیے گا، نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، پاکستان میں ایرانی بھی ہیں، پاکستان میں سعودی وظیفہ خار بھی ہیں، پاکستان میں اگر کوئی نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے۔ مدعے پر آتا ہوں۔ ایران نے ایک خبر کے مطابق اسرائیل پر حملہ فرماتے ہوئے 300 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ او گاڈ، یقیناً بہت زبردست قسم کا، خونخوار قسم کا حملہ کیا ہے ایران نے۔ نہیں، بیلسٹک میزائلز، او مائی گڈنس۔ لیکن جس خطہ ارضی پر ہم رہتے ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں حماقت کو انڈسٹری کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ وہ بیچارے فلسطینی وہ ڈھچک کر کے ناچ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیے، اور آگے ایرانی سفیر نے جو کچھ کہا ہے وہ میں ابھی جا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلے ہم اس حملے کی جزیات پر بات کر لیتے ہیں۔ ایران نے جو 300 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، اس کے بارے میں آج صبح کے اخبار میں اور ویب ڈیسکس پر جو میں نے خبریں پڑھی، اس کے مطابق ہم نے امریکہ کو محدود حملے کے بارے میں متنبع کر دیا تھا۔ یہ تھا ایرانی ورژن، یعنی پاکستان کے علاوہ جو حملہ اسرائیل پر کیا جائے گا یا کسی اور ملک پر کیا جائے گا، اس کی باقاعدہ اطلاع دے گا ایران بہادر۔ اور کس کو؟ انکل سیم کو، کیونکہ تنخواہ تو سب کی وہی جاری کرتا ہے۔ ایران کو خطے میں چودھری بنانے کی یہ جو انتہائی بھونڈی قسم کی کوشش ہوئی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ بھی ہم جانچیں گے۔ لیکن پہلے ذرا اپنے دماغ پر زور دے کر کے سوچئے، کیا آپ نے کسی بین الاقوامی جریدے، کسی بین الاقوامی ٹیلی ویژن چینل پر ان 300 بیلسٹک میزائلز اور ڈرون حملوں سے ہونے والی انورٹڈ کاماز میں تباہی کے بارے میں پڑھا؟ ایک چڑیا کا بچہ مرا، فل ٹاس، شاہد آفریدی نے گیند باؤنڈری لائن کے باہر پھینک دی۔ خبر کے مطابق اسرائیل نے شام اور اردن کی فضائی حدود میں ہی کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا۔ ایک اور خبر کے مطابق ایران نے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ ہدف جو تھا جس کو انہوں نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے وہ ہے ایئر بیس کے 3 ایئر ویز کو نقصان پہنچانا۔ مطلب سڑک میں گڈھا کرنے کے لیے آپ کو اتنا بڑا تام جھام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھیا؟ اب آگے ایک اور خبر پڑھی ہے بھیا، یہ خبر چھپی ہوئی ہے یار، مجھ پہ کوئی اتہام مت تراشنا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد آپریشن انورٹڈ کاماز میں مکمل ہونے کا اندیا دے دیا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ ایران کا کہنا ہے، اب آتے ہیں اس حملے کی جزیات پر مزید۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ دمشق میں ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیا گیا۔ تو کون گدھا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیا گیا ہے؟ کتھوں ماما، کدھر؟ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے علاوہ دفاعی تنصیبات اور گولان کی پہاڑیوں پر فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 99% حملے ناکام کر دیے گئے۔ اب دیکھیے ایران کے پاکستان میں ایران کے سفیر وہ کیا فرماتے ہیں۔
اسرائیل کے خلاف ایرانی کارروائی کا مقصد فلانا فلانا تھا. ایران نے کسی غیر فوجی مرکز، شہروں، اسپتال، عبادت گاہوں یا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کے حق کے تحت کی. نشانہ تو آپ نے ہوائی اڈے پر وہ جو رن ویز تھے ان کا بنایا تھا. اب وہ قابل عمل بھی تھا یا نہیں، وہ آپریشنل تھا بھی نہیں، اس بارے میں کون بتائے گا؟ اسرائیلی وزیر، فرق نہیں ہے، سمجھیں آپ. اسرائیلی وزیر کہہ رہے ہیں صحیح وقت آنے پر ایرانی حملے کی قیمت وصول کریں گے. غزہ پر حماس نے 5,000 7,000 بلکہ راکٹ فائر کیے اور اس کے جواب میں آج تک 40,000 سے زائد انسانی جانیں جا چکی. شہداء کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز. 7,000 راکٹوں کے جواب میں 40,000 جانیں اور 300 بیلسٹک میزائلز اور ڈرون حملوں کے جواب میں اسرائیل کہہ رہا ہے ابھی ہم سوچیں گے، غور فرمائیں گے. اسرائیل تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. بھائی یہ چکر کیا ہے؟ عقدہ کھلتا رہے گا آپ پر، عقدہ کھلتا رہے گا، ذرا ساتھ رہیے. ایک خبر کے مطابق اسرائیل کو ایران کے ڈرونز حملوں کو روکنے کے لیے $1 ارب کی قیمت چکانا پڑی. تو اسرائیل کون سا اپنی کسی انڈسٹری کی بدولت کھڑا ہے؟ اسرائیل تو کھڑا ہی جو ہے وہ انکل سیم کے دیس کی سبب ہے. وہ جنہوں نے چودھری بنا کر کے رکھا ہے عربوں کے بیچ میں اسرائیل کو $1 ارب ہو یا $100 ارب، اس نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے ماما؟ اسرائیل کی جتنی مدد امریکہ کر رہا ہے، اگر اتنی مدد امریکہ پوری دنیا کی کرے تو پوری دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے، پوری دنیا میں یہ جو امبیلنس ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. لیکن نہیں، آپ سوچیں، بڑے معاملات ہیں. یہی خبر بتا رہی ہے کہ ملک کے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملک کے دفاعی فضائی نظام نے ایران کے 100 سے زائد ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا کر شہریوں اور تنصیبات کی جان و مال کو یقینی بنایا. تو پھر یہ حملے کیوں ہوئے تھے؟ اب آتے ہیں اس مدعے پر. بھیا یہ BBC کا لوگو ہے نا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ نتن یاہو کی تصویر کے ساتھ. اب میں بتاتا ہوں نتن یاہو کی شطرنج اور ایران، کیا ایرانی حملہ اسرائیلی وزیر اعظم کو نئی سیاسی زندگی دینے کا باعث بنے گا؟ مندرجات کے مطابق ان کے کچھ حاسد، یعنی اسرائیلی وزیر اعظم کے انورٹڈ کاماز میں حاسد یعنی کہ کرٹک یعنی کہ اینالسٹس، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ غزہ کی جنگ اس لیے بھی طوالت اختیار کر رہی ہے، یعنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، پرولونگ ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ بندی کی صورت میں نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ بڑھ جائے گا، اور چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بے روزگار ہوں، اس لیے غزہ پر حملے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. نتن یاہو اور اسرائیلی حکومت نے بڑھتے عوامی دباؤ کے پیش نظر انتخابات کی پوسٹپونمنٹ پر کا بھی اشارہ دے دیا ہے. نتن یاہو کیمپ کا نظریہ کہ جب ملک حالت جنگ میں ہو تو انتخابات چیمانی دارد. ویسے بھی اوسطاً 70% سے زائد، مختلف جائزہ سروے کے مطابق 70% سے زائد اسرائیلی باشندے یرغمالیوں کے بے یقین مستقبل کے باوجود غزہ کی مہم کو انورٹڈ کاماز میں منطقی انجام تک پہنچانے کے حق میں ہیں. اور یہ سرویز کون کراتا ہے اور ان سرویز میں کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ فوکس گروپ سروے کہہ کر کے اور ان کو کیا جاتا ہے. میں ایونٹ مینجمنٹ سے بھی وابستہ رہ چکا ہوں، کارپوریٹ مینیجر بھی رہ چکا ہوں، الحمدللہ ایک کرنٹ افیئر اینکر بھی رہ چکا ہوں. میں نیچے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا، مجھے پتہ ہے یہ فوکس گروپ سروے کیسے ہوتا ہے. میں مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز سے بھی منسلک رہ چکا ہوں. میں اس وقت دوبارہ الحمدللہ ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے ان سب چیزوں کا بیس کیا ہوتی ہے، کھوکھلی. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اب جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی بہت ہی بمباسٹک قسم کی خبر ہوگی، آپ سن کر کے اچھل پڑیں گے. نہیں، ہمیں جیسے غرناطہ میں ہوا تھا کہ غرناطہ کے شاہ عبداللہ نے ٹسوے بہانے پر اکتفا کیا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو حیا دلائی تھی کہ جس اسلامی سلطنت کی حفاظت تم مردوں کی طرح اپنی تلوار سے نہیں کر سکے، اس کے جانے پر عورتوں کی طرح آنسو مت بہاؤ. اسی طرح سے یہ خبر سن کر کے اگر آپ کا دل خون کے آنسو روئے تو اپنے ان آنسوؤں کو پونچھ ڈالیے گا حضرت، اس لیے کہ کمزوروں کے آنسوؤں کی کوئی ہستی ہوتی ہے نہ اوقات. کمزوروں کے آنسوؤں سے تاریخ نہیں لکھی جاتی. تاریخ اگر لکھی جاتی ہے بدقسمتی سے تو وہ جابر کے قلم سے ہی، جابر کی تلوار سے ہی
جابر کے میزائل سے ہی، اس کی گولی سے ہی۔ یہ آج کا ایک اصول ہے۔ اسرائیلی شہریوں نے اردن کے شاہ عبداللہ کے لیے پیار بھرا، جی ہاں پیار بھرا پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ہمیں تم سے پیار ہے۔ ایرانی حملے کو ناکام بنانے میں اسرائیل سے تعاون کرنے پر اسرائیلی شہریوں نے اردن کے شاہ عبداللہ کے لیے محبت بھرے پیغامات جاری کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اردن کے شاہ عبداللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسرائیلی شہریوں نے اپنے پیار بھرے پیغامات میں کہا کہ ہمیں تم سے پیار ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ اسرائیل پر ایرانی حملے کے موقع پر اردن اور اسرائیل نے تاریخ میں پہلی مرتبہ فوجی تعاون کیا ہے، اگرچہ کہ اردن نے آفیشیلی اس ایک بات کی تصدیق تو نہیں فرمائی، لیکن جناب من اب مجھے یاد آیا ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کدھر گیا یار یہ؟ ہاں، جو لوگ کل کہہ رہے تھے جناب والا کہ غزہ کی جنگی امداد کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، میرا خیال ہے ایرانی سفیر کا جواب واضح طور پر ان کے منہ پہ تماچے کی صورت اب تک پڑ چکا ہوگا، جس میں ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو حملہ ہم پر ہمارے سفارت خانے پر کیا گیا تھا یہ اس کا جواب تھا، محدود جواب تھا، جس کے لیے انہوں نے پہلے ہی سے امریکہ بہادر کو متنبع تو نہیں بلکہ ان کے اپروول لے لی تھی، اس لیے ان کی امداد بند ہونے کی امداد مطلب اوپر کا بند ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے۔ در حقیقت اس سے پہلے ہوا کیا تھا؟ اسرائیل کے کچھ جرنیل ایران کے کچھ جرنیل کو ٹھوک دیا تھا دمشق میں، ایرانی سفارت خانے پر حملے میں اسرائیل نے دمشق میں ایران کے کچھ جرنیل ٹھوکے تھے، اور ایران نے اس حملے کے ذریعے اس چیز کا جواب دیا ہے۔ اب اسے حملہ کہیں یا حملی، اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ایران پر موٹر گولے برساتے ہوئے لمحہ بھر توقف نہیں کیا کبھی ایران نے۔ ایران کی طرف سے جو ہم کو سوغاتیں وصول ہوتی رہیں ان میں کلبھوشن یادو بھارتی را ایجنٹ اس سے لے کر کے، اور عزیر بلوچ جس کو ہم نے ایران کے راستے سے جو ہے وہ یہاں دوبارہ آتے ہوئے گرفتار کیا۔ اگر ہم بات کریں ایران سے اپنے تعاون کی تو پاکستان نے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو بھی ایون فضا سے جہاز واپس بلا کر کے بھی، اس کمبخت کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا مشہور وہ تھا، اور پاکستان نے اس کو حوالے بھی کیا۔ تاہم ایران کو ہمیشہ پاکستان سے شکایت ہی رہی۔ کیا کیجئے کہ سرزمین حجاز ہو یا فارس، کبھی بھی کوئی ہم سے راضی رہ نہیں سکتا۔ لیکن مجھے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ بھی پلیز ود ہم، ان کی ایک سیئنگ یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے اپنی اس حسرت کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا بس چلتا تو عرب اور فارس یعنی عرب اور ایران کے مابین زمین سے آسمان تک شعلوں کی دیوار کھڑی کر دیتا، تاکہ سرزمین فارس کا وہ شر، وہ تخریب عرب کے رہگزاروں میں، عرب کے خطے میں داخل نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، واقعات کو حقیقی تناظر میں دیکھ کر کے اور صحیح صورتحال کا اندازہ لگانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں رہ کر کے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں اور حکومتوں کی بے اعتنائی کا رونا رو رہے ہیں، کم از کم تھوڑا بہت حیا اور شرم ضرور آئے۔ کمنٹ سیکشن میں ایران کی مدحت کرتے ہوئے یا کمنٹ سیکشن میں سعودیہ کی مدحت کرتے ہوئے، تلخ حقیقت ہے لیکن نہ سعودیہ ہمارا ہے نہ ہی ایران ہمارا ہو سکتا ہے۔ سعودیہ سے اگر ہمارا تعلق ہے تو صرف اتنا کہ وہاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس ترین شہر ہمارے موجود ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں ان کے متبرکات ہیں، جہاں اہل بیت اعظام کی نشانیاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلفائے راشدین کے مرقد ہیں، جہاں خانہ خدا ہے، جہاں اللہ رب العزت کی وہ نشانی ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو
فضائی باتیں ہیں، وہ جو ہوائی فائرنگ ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، رشتہ ہمارا فلسطینیوں سے نہیں ہے؟ شاہ عبداللہ کا رشتہ فلسطینیوں سے نہیں تھا؟ اسرائیلی پیغام بھیج رہے ہیں، اور یہ شاہ عبداللہ کون ہے؟ یہ اردن کے ایکس شاہ، یہ نسل در نسل جو بادشاہ چلتی ہے، اور ان کا شیرہ نسب بھی جا کر کے بہت مقدس شخصیات سے ملتا ہے۔ میں اس بات پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بحث کو یہیں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہماری ترجیح پاکستان ہے، بحیثیت پاکستانی، ایران ہے، یا پھر سعودی عرب۔ جو اداکاری ایران نے فرمائی، اس کے فلاپ ہونے پر بغلیں بجانے کی بھی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت یہاں ہے تو صرف یہ دیکھنے کی کہ اگر آپ ایران کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر آپ کو سعودی عرب کے، یعنی سعودی عرب کے وہ موجودہ شاہ جو ہیں، وہ جو پرنس سلمان ہیں، جو آنے والے بادشاہ ہیں، ان کی فلسطین دشمنی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ان کی بھارت کی معیشت سے اس محبت، اس چاہت کو بھی ملوث خاطر رکھنا ہوگا، جس کا مظاہرہ وہ گاہے بگاہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کو $1 ارب کی امداد جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اور اب سنا ہے کہ شاید وہ امداد $5 ارب ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس سے سعودی عرب کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہے، جو سعودی عرب کی ٹوٹل ٹریڈ ہے ہمارے دشمن پڑوسی ملک انڈیا سے، اگر اس کا ہی ہم تقابلی جائزہ لے لیں تو صورتحال پوری طرح سے کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ سعودیہ ہمارا اپنا ہے، ایران ہمارا اپنا ہے، یا پھر یہ پاکستان کہ جس کا ہم کھاتے بھی ہیں، اور پھر جس کے خلاف زہر اگلتے ہوئے، جس کو دونوں ہاتھوں سے نوچتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور شرم کا تو یہ ہے جناب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہر بار میں سناتا ہوں، سنا کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ فی امان اللہ۔